اور آج ایک بڑی عظیم شخصیت جسے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، جن کی فضیلت، تذکرے، واقعات ہم سماعت کریں گے۔ تو ان کے جو زندگی کے واقعات ہیں اسے ایک نعت میں شاعر نے یوں کہا کہ زمین سے آسمان تک، شجر حجر فلک ملک، یہ کیسی پھیلی ہے چمک کہ ہے ذرے ذرے میں دمک، اندھیرا بھاگ جائے گا وہ نور جگمگائے گا، یہ کس نے چھیڑی راگنی نبی 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 نبی۔ اور وہ واقعہ کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم میرے سرکار کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے چلے تھے، تو شاعر نے اسے اس شعر میں ڈھالا ہے کہ چلے جو قتل کو عمر، کہا کسی نے روک کر، کہاں چلے ہو اور کدھر، مزاج کیوں ہے عرش پر، ذرا بہن کی لو خبر، فدا ہے وہ رسول پر، وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی نبی 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 نبی۔ اب جب عمر نے یہ سنا تو رخ جو ہے سرکار سے ہٹ کے، اور وہ بھی ایمان لا چکے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو نبی کی جانب سے جانے سے ہٹانا، تو بہن کا معاملہ لا دیا۔ تو اب شاعر نے اس کا بھی نقشہ کھینچا، کہتا ہے کہ عمر چلے بہن کے گھر، یہ دل میں سوچ سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کا سر، جو ہے نبی کے دین پر، سنا ہے جب قرآن کو خدا کے اس پیام کو، تو عمر نے بھی کہا یہی نبی 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 نبی۔ اب اس کے بعد جب دل میں ایمان آنے لگا نا تو کہا نبی کی طرف لے کے چلو۔ تو انداز کیا تھا، تو اس کو بھی شاعر نے یوں کھینچا ہے کہ چلے جو قتل کو عمر، بڑے غضب میں تھے عمر، چلے ہیں آج شاہ کے گھر، نظر سے جب ملی نظر، گری تھی تیگ چھوٹ کر، عمر کا کفر کٹ گیا، نظام دل بدل گیا، عمر نے بھی کہا یہی نبی 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 نبی۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا، اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اگر اسے جس سمجھ لیا، سمجھ کے پڑھ لیا، اور جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے، تو وہ جان جائے گا کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں کا تذکرہ فرمایا، اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کا راستہ دکھایا، اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے محبت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، اسی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی آل سے محبت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، اور اسی کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ تو جب اس کتاب کو پڑھو گے تو تمہیں نبی سے کیسی محبت کرنی ہے، نبی کے صحابہ سے کیسی محبت کرنی ہے، نبی کے اہل بیت اطہار سے کیسی محبت کرنی ہے، تمہیں کس راستے پر چلنا ہے، اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، یہ تمہاری زندگی کا عنوان یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں راہ ہدایت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ تو اس کو تم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صحابہ کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ وہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے نا تو ایک مقام پہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا جنت میں۔
یہ انعام و اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری خاصیت بالخصوص امت محمدیوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور میرے حبیب نے اسلام کو پھیلایا، اور اسلام میں جو جو آتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو ہر خوبی کا مالک بنایا تھا۔ اور جو شخص کسی خوبی کا مالک ہوتا ہے تو جو جو اس کی بارگاہ میں آتا ہے، جو جو اس کی صحبت میں آتا ہے، جس طریقے سے آتا ہے وہ اس سے پہلے کوئی اور تھا، کسی اور طریقے سے زندگی گزار رہا تھا، کوئی اور ہنر میں تھا، مگر جب میرے نبی کی صحبت میں آ گیا، جب میرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا، جب میرے نبی کے پاس میں آ گیا تو میرے نبی کی جب نظر پڑتی تھی تو بگڑا ہوا انسان بھی سدھر جاتا تھا، گمراہی والا انسان بھی اجالے میں آتا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میرے نبی ہر خوبی کے مالک، اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ نہ ان کے جیسا ہوا نہ کوئی، نہ کمال میں نہ جمال میں، وہ حبیب احمد مجتبی، کہاں کوئی ان کی مثال میں، مجھے عشق لے کے گیا وہاں جہاں صرف تو تھا خیال میں، کوئی دوسرا تھا نہ درمیاں، نہ فراق میں نہ وصال میں، اور جو مزے ہیں عشق رسول میں، جو مزے ہیں عشق رسول میں، نہ وہ سوز میں نہ وہ ساز میں، جسے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے، وہ ملیں گے عشق بلال میں، جسے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے، وہ ملیں گے عشق بلال میں۔ تو میرے نبی کو اللہ نے ہر خوبی کا مالک بنایا تھا۔ تو اب جو جو میرے نبی کی بارگاہ میں آتا گیا تو میرے نبی نے اسے بھی خوبی کا مالک بنا دیا، جس کو جس طریقے سے چاہا اسے نواز دیا۔ ابو بکر آئے تو ابو بکر کی کیپیسٹی کے حساب سے میرے نبی نے صدیق اکبر بنا دیا، عمر آئے تو جو ہے ان کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان آئے تو ان کو غنی بنا دیا، اور حضرت علی آئے تو مولائے کائنات بنا دیا۔ تو جو جس طریقے سے میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، میرے نبی نے ان کو اس طریقے سے نواز دیا، اور ایسا نوازا کہ ان کے اسی اوصاف کے ساتھ آج دنیا انہیں یاد کرتی ہے اور قیامت تک یاد کرتی رہے گی۔